مسائل کا حل تند و تیز پریس کانفرنسوں میں نہیں ہے. میں تو آپ کو پاکستانی مانتا ہوں, میں تو آپ کی عزت کرتا ہوں. آپ کو مجھے پاکستانی ماننا پڑے گا. جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اس کو پکڑیں, اس کو سزا دیں. اگست میں ہمارا جلسہ اسلام آباد میں آ رہا ہے. 5 اگست کو آپ نے دیکھ لیا. اگر 8 فروری کو آپ کو یقین نہیں تھا بیلٹ پیپر پہ, تو 5 اگست کو ثوابی میں آپ نے دیکھ لیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اور اب انشاءاللہ اگست میں ہمارا جلسہ اسلام آباد میں آ رہا ہے اور لاہور میں بھی ہم جلسہ کریں گے. اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج پارٹی کو پھر ہدایت دی ہے کہ اسلام آباد میں جلسے کے لیے آپ جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے وہ آپ کیجئے. عدالت میں جانا ہے اس کو مزید آپ اس کام کو تیز کیجئے. اور پاکستانی قوم انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے, اسیران کی رہائی کے لیے انشاءاللہ ثوابی کے بعد آپ اسلام آباد کا رخ کریں گے انشاءاللہ العزیز. آخر میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں, مسائل کا حل تند و تیز پریس کانفرنسوں میں نہیں ہے. پریس کانفرنس سے اور سخت باتیں کر کے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, بیٹھنا پڑے گا, ماننا پڑے گا ایک دوسرے کو. میں تو آپ کو پاکستانی مانتا ہوں, میں تو آپ کی عزت کرتا ہوں. آپ کو مجھے پاکستانی ماننا پڑے گا. ہاں, جس نے کچھ غلط کیا ہے, جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اس کو پکڑیں, اس کو سزا دیں. آج عمران خان صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ جس نے 9 مئی کے دن جس نے کوئی قانون ہاتھ میں لیا ہے, جس نے کوئی آگ لگائی ہے, تحریک انصاف ان کو کب بچا رہی ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ فوٹیج لائیے. آج عمران خان صاحب نے خود بارہا آپ میڈیا نمائندگان کے سامنے کیس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوٹیج آپ لائیے, وہ فوٹیج دکھائیے. اگر اس فوٹیج میں تحریک انصاف کے کوئی کارکنان جو ہیں وہ خدا نخواستہ گھراؤ جلاؤ کر رہے ہیں یا آگ لگا رہے ہیں, ہم باقاعدہ اس پہ معذرت کریں گے. لیکن پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا, کیونکہ پرامن احتجاج ہمارا حق تھا. احتجاج کے آگے جس نے کچھ کیا ہے اس سے تحریک انصاف کا کوئی واسطہ نہیں ہے. 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن مانگتے ہیں اور اپنا حق واپس مانگتے ہیں. جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس حق کو ہم واپس مانگتے ہیں. اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ آپ کے پاس ہماری درخواست پڑی ہے, 5-6 مہینے ہو گئے, اس کو اٹھائیے, جوڈیشل کمیشن بنائیے اور 8 فروری کے سلیکشن ڈاکے کا آپ اس کا پتہ لگائیے. اور ایک اور بہت اہم بات, اور وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور حفاظت قرآن. اس کے لیے اسمبلی میں جو آواز اٹھائی گئی اس پہ پھر قانون کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا. کل غیر معینہ مدت تک بغیر کسی وجہ بتائے اس اجلاس کو مؤخر کیا گیا. اس اجلاس کو بلایا جائے, لا جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور اس معاملے کا حل حکومت نکالے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے. کیونکہ پاکستانی قوم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حفاظت پہ, حرمت قرآن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. آپ کا بہت شکریہ.